السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ پاکستان کا اور اہل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک نقطہ بس بتائیے، ایک نقطہ جو آپ کے نزدیک بنیادی نقطہ ہو۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان اور اہل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں میں منفی انداز فکر غالب ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فکری قیادت ہے، جو انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، وہ لوگوں کو صرف منفی چیزیں بتاتے ہیں۔ اور آپ کو کبھی اس کو دیکھنا ہے تو آپ مثال کے طور پر ہماری فکری لیڈرشپ یا مذہبی لوگوں کی چیزیں پڑھ لیجئے، سن لیجئے، آپ سیاست دانوں کے سیاسی ٹاک شوز کا مطالعہ کر لیجئے، ان کو ملاحظہ کر لیجئے، یا جو لوگ اخبارات میں کالم لکھتے ہیں ان کو پڑھ لیجئے، یا فیس بک یا دیگر جگہوں پہ جو کچھ بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، یا گھروں میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، روس ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یہود و ہنود ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مختلف فرقوں کو دیکھ لیجئے تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو یوٹیوب، انٹرنیٹ پر سب جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر سیاسی ٹاک شوز کو دیکھیں تو سیاست دان ایک دوسرے کی جو کمزوریاں ہیں اور ایک دوسرے کے عیوب ہیں اس کو نمایاں کرنا اصل اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر برے ہیں تو دیکھو ہم سے زیادہ برا فلاں شخص ہے، اگر ہم پہ یہ الزام لگائے تو دیکھو دوسرے پہ بھی تو یہ الزام لگا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں باقی قوم کا بھی ہے۔ ججوں پہ ہم الزام لگاتے ہیں، فوج پہ ہم الزام لگاتے ہیں، اسی طریقے سے گھروں کے اندر دیکھ لیے وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک منفی انداز فکر ہے، ہمیں اس منفی انداز فکر سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں منفی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی قومیں ایک دوسرے کے خلاف سازش بھی کرتی ہیں، حکومت سیاستدان کرپشن بھی کرتے ہیں، ادارے تجاوز بھی کرتے ہیں، لوگوں میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی ہے وہ اصول یہی ہے کہ یہاں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر دن کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ لیکن صحیح انداز فکر یہ ہے کہ آپ منفی چیزوں کو خدا کی اسکیم کا حصہ سمجھ کر قبول کریں اور ان کو مسئلہ نہ سمجھیں، ان کو چیلنج سمجھیں۔ جس وقت آپ انہیں چیلنج سمجھیں گے تو آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سادہ ترین مثال سے یوں سمجھیے کہ رات ہے، ظاہر ہے کہ وہ آج کے کل کے دور میں تو شاید رات کے مسائل ہم اس طرح ہمارے سامنے نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی راتوں کو روشن کر رکھا ہے، لیکن ساری انسانی تاریخ میں رات ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ قرآن میں سورہ فلق میں جب پناہ کی چیزیں سکھائی گئی ہیں تو وہاں پر اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اس سے بھی مانگو، اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا، اندھیرے میں انسان بے بس ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اس رات میں بھی بڑی خیر ہے۔ سب سے بڑی بات خود قرآن نے توجہ دلائی کہ رات نہ ہو تو انسان آرام نہیں کر سکتے، یعنی یونیورسلی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ساری انسانیت، ساری زندگی کا پہیہ معطل ہو جاتا ہے، سب سو جاتے ہیں۔ تو رات نہ ہو تو یہ یکجہتی کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی، سب لوگ کسی نہ کسی وقت جاگتے رہیں، رات ہے جو ہم سب کو سلاتی ہے۔ پھر رات میں صرف رات ہی نہیں ہوتی، چاند بھی ہوتا ہے، تارے بھی ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ روشنی تو بہرحال ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر جو اقبال نے کہا ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، پروردگار تو نے رات بنائی، ہم نے چراغ بنا لیا۔ تو انسان کو اگر اندھیرے بھی پھیل گئے ہیں چاروں طرف تو مایوس ہونے کے بجائے اسے اپنے حصے کا چراغ جلانا چاہیے، چراغ بنانا چاہیے۔ تو جب آپ چراغ بنائیں گے تو دیکھیے شروع میں چراغ بنتے تھے اور آج جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی اندھیری راتوں کو روشن کر لیا ہے۔ تو یہ انداز فکر ہے جو اس قوم میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اسے خدا کی آزمائش کا ایک حصہ سمجھیں، اسکیم کا ایک حصہ سمجھیں، ایک چیلنج سمجھ کر اس کا مقابلہ کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں بڑی خیر انشاءاللہ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔